اقرا کتابت 96 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ادارے کو اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوانوں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت اور عقیدت ہے، اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علماء نے فرمایا کہ یہ محفلیں وہ محفلیں ہیں کہ کل قیامت کے دن بعض لوگ اپنی ہتھیلیوں کی کھال کو اکھیڑ لیں گے اور اپنا گوشت نوچ رہے ہوں گے. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو لوگ مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دھیان سے نہیں سنتے، غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ اس بات پر شرمندہ ہوں گے اور احساس کریں گے کہ کاش ساری عمر 24 گھنٹے یہ محفلیں مل جاتی تو ان کا اجر کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. کہ یہ سونا اور یہ غفلت اور یہ بے رخی قرآن سے اور حدیث سے
کل قیامت کے دن اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش ان محفلوں میں پہلے جا کر بیٹھ جایا کرتے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن لیا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول ہو، آپ کی نمازیں اللہ قبول فرمائے۔ چند باتیں کہنی ہے، طبیعت بھی ناساز چل رہی ہے، دعا کی بھی درخواست ہے کہ بعض لوگ آج معاشرے میں وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے خوب مال اور دولت دے رکھی ہے، لیکن ان کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا کسی یتیم کے چولہے کی آگ جلا کر یا کسی بیوہ کو کھانا کھلا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جگہ بنا لے، کیونکہ فرمان نبی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعضی گھڑی وہ آتی ہے، بعضا وقت وہ آتا ہے کہ آدمی اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ سے ڈر کر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کسی یتیم کو اگر ایک نوالا کھانا کھلا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو اتنا بلند فرما دیتے ہیں کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا، جو کام 24 گھنٹے کی عبادات سے نہیں ہو سکتا وہ چند لقمے سے ہو سکتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کسی یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دے، کیونکہ بعض لوگ مالدار لوگ خاص طور پہ اپنا ہاتھ کسی غریب کے سر پہ تو رکھنا پسند ہی نہیں کرتے، انہیں لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ہاتھ گندا نہ ہو جائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض گھڑی ایسی آتی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو جتنے اس کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ خاموشی سے سنتے ہیں، بولنے والے کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے بات سننی ہوتی ہے، ایک تو یہ سسٹم صحیح ہو اور دوسرے سامنے سننے والوں کا جو ہے یہ لگے کہ وہ زندہ سن رہے ہیں، وہ زندہ سن رہے ہیں۔ اونگنے والوں سے بار بار درخواست ہے کہ وہ سامنے نہ بیٹھا کرے، سونے والے سامنے نہ بیٹھا کرے، نظر وہی رہتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیان قبرستان میں ہو رہا ہے۔ تو سبحان اللہ کہہ دیا کریں اگر بات سمجھ میں آئے تو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مشین لگا رکھی؟ اچھا ماشاء اللہ۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، میری محبت کے لیے اگر کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے ساتوں دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے ہیں، عید کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راستے سے گزر رہے ہیں تو دیکھا ایک میدان میں چند بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے کنارے کھڑا ہوا ہے اور افسوس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے میرے بچے، تو ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہا؟ اس بچے نے جواب دیا کہ یا نبی اللہ،
یا رسول اللہ میں کیسے کھیلوں، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، میں یتیم بھی ہوں مسکین بھی ہوں، مجھے کھلانے والا کوئی نہیں، مجھے کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں، میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ، اپنے رحمت والے ہاتھ، جب اپنے ہاتھ سے اس بچے کا ہاتھ تھاما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر چل دیے، پہنچے گھر، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے اللہ والی، آج اللہ تبارک و تعالی نے تجھے وہ غنیمت بخشی ہے، اگر اس کا اندازہ، اس کا پتہ دنیا میں چل جائے تو اللہ کی قسم کوئی بھوکا بھوکا نہ رہے، کوئی یتیم اور مسکین نہ بچے۔ کہنے لگے عائشہ یہ بچہ ہے جس کے ماں نہیں ہے باپ نہیں ہے، یہ میں تجھے لے کر تیرے پاس لے کر آیا ہوں، تو اس کو کپڑے پہنا اور اس کو نہلا، اس کو سرما لگا، اس کو خوشبو لگا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر لے کر چل دیے۔ مسجد نبی سے پہلے پھر اسی طریقے سے اسی میدان میں پہنچے، ان بچوں کو اس بچے نے کھیلتے ہوئے دیکھا، بھاگ کر کہنے لگا ارے مبارک ہو، آج سے میری اماں عائشہ بن گئی اور محمد الرسول اللہ میرے ابا بن گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹیا میرے بچے، آج سے یہ عائشہ تیری ماں ہے اور میں محمد الرسول اللہ تیرا ابا بن گیا ہوں۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ بچہ کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنی اولاد کہا ہو، اپنا باپ کہا ہو۔ تو آج اگر اسی طریقے سے اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے یہ کام کر لیا جائے تو اس کا اجر یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامۂ اعمال میں بھی خوب اچھی طریقے سے لکھ دیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے ہیں، یہ ملتے کہاں سے ہیں، یہ دلوں کی گندگی دور کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ اللہ والوں کی محفلوں سے آتی ہے، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے آتی ہے۔ ورنہ تو دنیا میں تو شیطان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر شیطان کا ڈنک لگا ہوا ہے، اسی کو مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے، نفس اور شیطان ہے، نفس اور شیطان ہے، خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے، خنجر در بغل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجی ہوئی ہے، دیوان وار تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، آپ بیان فرما رہے ہیں، کہنے لگے ارے کون ہے جو میری مجلس میں آنکھ کا زنا کر کر آیا ہے؟ میری محفل میں آنکھ کا زنا کر کر کون آیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ اے عثمان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا سے جانے کے بعد وحی آنے لگی؟ کہنے لگے حضرت عثمان کہ نہیں، اللہ والوں کی مجلس میں اگر کوئی تھوڑی سی گندگی بھی لے کر آتا ہے تو اس کا پتہ چل جایا کرتا ہے۔ تو ان محفلوں کو سجانے کے لیے، ان محفلوں میں آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی شیطان کے وسوسوں سے بھی دور رکھتا ہے اور شیطان کے حملوں سے بھی دور رکھتا ہے اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اب مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے، خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے، خنجر در بغل، اے غافل، اے کا غافل سنبھل، اے غافل سنبھل۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک میت پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ چور تھا، یہ ڈاکو تھا اور اس کا ہاتھ نہیں ہے، پہلے ایک چوری کرنے میں اس کا ایک ہاتھ کٹا، جب دوبارہ سے اس نے چوری کی پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر جب اس نے چوری کی اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی، پھر اس نے چوری کی دوسری ٹانگ کاٹ دی گئی، پھر اس نے ایسا گناہ کیا کہ اس کی گردن بھی قلم کر دی گئی۔ حضرت سری رحمت اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد اس کو بوسہ دیا۔ مریدین نے پوچھا کہ اے اللہ کے بزرگ، اللہ والے یہ تو بتا، یہ تو کوئی بزرگ نہیں تھا، تو نے اس کو بوسہ کیوں دیا؟ کہنے لگے کہ میں اس کی استقامت پر
اس کی استقامت پر اس کو بوسہ دیتا ہوں کہ اس نے جو کام اپنے ذمے لے رکھا تھا، بھلے ہی وہ کام بد تھا، اس نے اپنی جان تو دے دی، اپنی ٹانگیں تو کٹوا دی، اپنے ہاتھ تو کٹوا دیے، لیکن اس نے وہ چوری نہ چھوڑی۔ لیکن اے لوگو، مجھے اس نے یہ سبق دیا ہے کہ کاش ہم اسی طریقے سے اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں کہ ہمارا جان اور مال سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن ہم اللہ کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ہماری جان تو چلی جائے لیکن اللہ کے احکامات کی کبھی بھی پاسبانی اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے اس کا حق ہے۔ ایک چور چوری نہیں چھوڑ سکتا، ایک چغل خور چغل خوری نہیں چھوڑ سکتا، ایک ڈاکو ڈاکہ مارنا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کو اس سے محبت ہے، وہ اس کا محبوب عمل ہے۔ تو کاش اگر لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے اسی طریقے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں بسا لیں تو کون سا کام مشکل ہے کہ ان سے نمازیں نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ صدقات نہیں دے سکتے؟ کیا وہ ان محفلوں کو نہیں سجا سکتے؟ کیا وہ قرآن سے محبت نہیں کر سکتے؟ لیکن بس درد دل ہونا چاہیے، درد دل ہونا چاہیے۔ اگر درد ہے دل میں تو پھر نمازیں بھی آسان ہے، قرآن بھی پڑھنا آسان ہے، اللہ کے لیے صدقہ کرنا بھی آسان ہے۔ میرا تعلق جن بزرگوں سے ہے، میرا تعلق جن علماء دین سے ہے، جن کی میں یہاں بیٹھ کر باتیں سناتا ہوں، جن مدارس سے، جس مدرسے سے میں پڑھ کر آیا ہوں، اسی مدرسے کے سب سے بڑے، سب سے پرانے عاشقان رسول جید عالم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کتابوں میں حضرت کا۔ یہ اللہ والے، یہ بزرگان دین، انہوں نے 60 سال، 40 سال، 20 سال صرف ایک ہی صدا دی ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کا احکام یہ آیا، اللہ کے رسول نے یہ کہا۔ اپنی عمر صرف اسی میں گزار دی۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جید عالم، میرے پیشوا، ہمارے رہنما، ہمارے اکابرین، ہمارے سلف صالحین میں سے بہت بڑا نام ہے۔ حضرت کی کسی نے چغلی کر دی جا کے انگریزوں سے، چغلی کرنے والا بھی مسلمان، جس کی چغلی کی گئی وہ اتنا بڑا عاشق رسول، اتنا بڑا جید عالم کہ آج بر صغیر میں، آج ایشیا میں، آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو علماء آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ دارالعلوم دیوبند کی دین ہے، یہ اسی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے۔ یہی ان کا جس طریقے سے بھی تذکرہ کیا جائے کم سے کم ہے، اس کی چغلی کر دی، حضرت کی چغلی کر دی کسی مسلمان نے جا کر۔ کہنے لگے حضرت ایک شخص ہے، اس کا نام قاسم ہے، اس نے ایک مدرسہ کھول لیا ہے اور سمجھ لو کہ آپ کی حکومت کو وہ اب اکھاڑ کر پھینک دے گا، آپ کی حکومت کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان پڑھنے والے بھلا کیسے حکومتوں کو پلٹ سکتے ہیں؟ کیسے یہ ایسا کام کر سکتے ہیں؟ تھا تو انگریز۔ کاش کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر کوئی چغلی کرتا ہے اس کی تصدیق اس انگریز کی طرح کر لیا کریں، اس طریقے سے کر لیا کریں، بدگمانی سے بچ سکتے ہیں، بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ وہ انگریز جب اس نے سنا کہ خبر آئی ہے کہ کسی عالم نے کوئی مدرسہ کھولا ہے، کوئی فوج تیار کر رہے ہیں اور ہماری حکومت کو نقصان ہونے والا ہے، وہ انگریز آیا اور آنے کے بعد آپ درس دے رہے ہیں، وہی درس ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ کے درس میں 3 سے 4 گھنٹے بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد میں رپورٹ لکھتا ہے کہ میں یہ بات یقین کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس کا چہرہ، اس کی بات، اس کے بولنے کا انداز، اس کی داڑھی، اس کی آنکھیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کی قسم یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ چغلی کر سکتا ہے اور نہ یہ کبھی کسی کا غدار ہو سکتا ہے، نہ حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرے پیشوا میں ایک بہت بڑا نام انہی اللہ والوں میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ بہت بڑے جید عالم، بہت بڑے اللہ والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑوس ہمیں نصیب فرمائے، جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جوتیوں میں جگہ عطا فرما دے ہمیں۔ ان کی جوتیوں میں بھی اگر جگہ مل جائے تو مقدر کھل جائیں گے دوستو۔
علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں اسٹیشن ہے، ٹکٹ لیا دہلی آنے کے لیے۔ ایک وقت تھا کہ غیر بھی ہماری شکلوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، غیر بھی ہماری شکلوں کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ آج ایسا وقت آ گیا ہے، اللہ کی قسم ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر نماز پڑھنے کو تیار نہیں، شوہر کو بیوی دیکھ کر نماز پڑھنے کو تیار نہیں، بیوی اگر نماز پڑھ رہی ہے شوہر اتنا لاپرواہ ہے، اتنا لاپرواہ ہے کہ اسے یہ بھروسہ نہیں ہے کہ جب میری بیوی نماز پڑھ رہی ہے میں بھی اللہ کے سامنے سربسجود ہو جاؤں۔ آج مسجدوں سے آوازیں گونج رہی ہیں، صدائیں دی جا رہی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز دی جا رہی ہیں، اور نہ جانے کتنے ان کانوں میں آواز سننے کے بعد اپنے کانوں میں یا تو ڈانٹ ٹھوس لیتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو ایسا مظلوم سمجھے ہوئے ہیں کہ اس آواز کو انسنی کر دیتے ہیں اور اپنی موٹر سائیکل پہ کک ماری اور نکل جاتے ہیں۔ کیا شرم غیرت نہیں آتی کہ اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے کہ مسجد کی طرف آ جاؤ، مسجد کی طرف آ جاؤ، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور تم بازاروں کی طرف چل دیتے ہو؟ کیا ادھر کی کامیابی کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے؟ خیر، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹکٹ لیا، اور ٹکٹ لینے کے بعد سوار ہو گئے ٹرین میں۔ کلرک تھا، غیر مسلم تھا، غیر ایمان والا تھا۔ حضرت کو ٹکٹ تو دے دیا، لیکن فوراً بھاگا بھاگا آیا، اور آنے کے بعد کھڑکی میں کہنے لگا، او اللہ والے مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا دے، مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا دے۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہو گئی، کیا دیکھا تو نے میرے اندر؟ کہنے لگا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو۔ اے اللہ والے، تیری شکل کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس نے تیری شکل اتنی خوبصورت بنائی ہے، جس نے تیری آنکھیں اتنی خوبصورت بنائی ہے، جس نے تیری چال ڈھال اتنی خوبصورت بنائی ہے، جس نے تجھے بولنے کا انداز اتنا خوبصورت دیا ہے، وہ بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ جلدی کر کلمہ پڑھا دے، جلدی کر کلمہ پڑھا دے۔ آج ہمیں بھی یہ فکر ہے کہ ہم کسی کو کلمہ پڑھا دیں، کسی کو نمازی بنا دیں، کیونکہ ہم تو خود بدلنے کو تیار نہیں۔ اب سے تقریباً 4 دن پہلی بات ہے، میں تقریباً 3.5 سال میں نائی کی دکان پر گیا۔ میں جاتا نہیں ہوں، الحمدللہ گھر پہ ہی کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے رونا آ گیا۔ اس نے میرے بال بنانے شروع کیے، اور اسی اثنا میں ایک عورت آئی اور اس نے وہ کام کیا کہ میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا، جی ویسے تو ہمارا گھر بڑا دیندار ہے، اور میں نے الحمدللہ چلہ بھی لگا رکھا ہے۔ اللہ اکبر! افسوس کرتا ہوں، آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں۔ میں نے کہا، بھائی تو ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگا، جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ اسی چکر میں دین ہمارے دلوں سے نکل چکا، ہماری زندگیوں سے نکل چکا۔ دین بچا کہاں ہے؟ ہماری شکلوں میں دین نہیں، ہماری چال میں دین نہیں، ہماری نمازوں میں دین نہیں، ہمارے گھروں میں دین نہیں، ہماری اولادوں میں دین نہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اسی چکر میں سب کچھ ختم ہو چکا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایسا کام نہ کیا کرو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور اللہ مشرک کو کبھی بخشے گا نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل اگر کرو گے تو اللہ نہیں بخشے گا۔ کہنے لگا، جی ہمارے یہاں تو یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے، جس دکان پہ میں کام سیکھتا تھا وہاں بھی ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے بندے یہ تو بتا وہ دکان کس کی تھی؟ کہنے لگا کہ وہ بھی مسلمان کی تھی، وہ بھی مسلمان کی تھی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی اس کام کو نہ کیا کر۔ کہنے لگا، جی چلو ٹھیک ہے، اس مہینے کے میں نے پیسے دے رکھے ہیں، اس مہینے تو چلا لوں۔ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے،
ورنہ تو گناہ کو اگر گناہ سمجھا جائے اور جس وقت یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ گناہ ہے تو اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدبخت ہے وہ آدمی کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ گناہ ہے اور پھر بھی گناہ کو نہ چھوڑے۔ کہنے لگا کہ میں اس مہینے تو پورا کر لوں اس عمل کو۔ میں نے کہا بھائی کتنے پیسے دیے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا جی 10 روپے روز کے دیتا ہوں اور 10 دن ہو گئے ہیں، 20 دن باقی ہیں۔ میں بولا اللہ کے بندے 200 روپے بنتے ہیں، 200 روپے مجھ سے لے لے، لیکن اللہ کے واسطے یہ عمل نہ کر، یہ کام نہ کر۔ خیر اس نے وہ ختم کر دیا، وہ سامان وہاں سے اتار لیا۔ اتارنے کے بعد میں نے اس سے کہا اس کو کھا لینا، اس کو گھر میں استعمال کر لینا۔ کہنے لگا جی اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا میری صحت کو؟ میں نے کہا بھائی یہ تو تم سامان بازار سے بھی خرید سکتے ہو، خرید کر بھی لاتے ہوگے۔ کہنے لگا جی بازار والا الگ ہے لیکن یہ تو الگ طریقے کا ہے۔ وہ کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میری اتنی بات سے، کیا ہے؟ نیمبو اور مرچوں کا دکان کے سامنے لٹکایا جانا۔ نیمبو اور مرچ دکان کے سامنے لٹکائی جاتی ہیں اس وجہ سے کہ نظر نہیں لگے گی، اس وجہ سے لٹکائی جاتی ہیں کہ نظر نہیں لگے گی۔ لوگ گاڑیوں پہ لگا کر چلتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے جادو اور سحر تو ویسے بھی اثر نہیں کرے گا، تو نماز تو پڑھ لیا کر۔ کہنے لگا جی وہ اصل میں کیا ہے کہ بس پہلے تو پڑھتے تھے اب چھوٹ گئی ہے، بس دعا کرو کہ کام نہیں ہے، کام ہو جائے۔ تو میں نے کہا اس نیمبو سے کام نہیں چل رہا، ان مرچوں سے کام نہیں چل رہا تیرا؟ کہنے لگا جی بس ایسے ہی چل رہا، اب تو دکان خالی کرنے کا نمبر آ رہا۔ میں نے کہا الحمدللہ دکان دنیا بھی خالی کرنے کا نمبر آ رہا ہے۔ اللہ نے وہ عذاب بھی بھیج رکھا ہے کہ اپنی پکڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو، ایسے منافقوں کو بار بار اٹھا کر پٹک کر لے کر جا رہا ہے۔ ایسی تعداد بھی بہت ہو رہی ہے۔ تو ایسے اکابرین سے میرا تعلق ہے، ایسے علماء دین سے میرا تعلق ہے کہ جنہوں نے استقامت دکھائی ہے دین پر، جنہوں نے جمنا سکھایا ہے دین پر کہ دین کیا چیز ہے۔ آج ہم پٹنے کو تو تیار ہیں، آج ہمیں اگر کوئی مارتا ہے ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہم اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کو نہ جانے کیوں تیار نہیں۔ اسی کو کہتا ہے مجذوب، منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آخری ایک واقعہ ہے، وہ سناتا چلو۔ ہمارے بہت بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑا عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ایمان تازہ ہو جائے گا اور دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ، اللہ کی قسم قبر میں بھی کام آئے گا، میدان حشر میں بھی کام آئے گا اور زندگی کی ہر موڑ پر کام آئے گا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک صدا لگایا کرتے تھے کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کلام اللہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس وقت کافر اور جن کی سلطنت تھی وہ کہتے تھے نہیں یہ بھی ایک مخلوق ہے، جیسے اور مخلوق ہے اسی طریقے سے۔ اصل میں یہ بات آپ کو شاید آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ مخلوق اور کلام اللہ میں کتنا فرق ہے، اس کا وقت بھی نہیں سمجھانے کا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو جب انگریزوں کو، جب منافقوں کو، جب کافروں کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مخلوق نہیں ہے، تو حضرت کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور حضرت کو جیل میں ڈالنے کے بعد میں ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 2 سال تک کوڑے پڑے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 9 جلاد آپ کو کوڑے مارا کرتے تھے، اور ایسے کوڑے مارا کرتے تھے۔ قصور کیا تھا؟ صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اور یہ یاد رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی شخص یوں کہہ دے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے تو اس کا بھی ایمان نہیں بچتا، کیونکہ یہ کلام اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، تو اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کا ضروری ہے اور فرض بھی ہے۔
تو حضرت کہتے تھے الا ان کلام اللہ غیر المخلوق۔ تو جب جلاد کوڑے مارتا ہے تو ایک کوڑا جب لگتا تھا صبح آ کر سب سے پہلے تو حضرت فرماتے تھے سبحان اللہ۔ جب دوسرا کوڑا جلاد مارتا تھا تو حضرت فرماتے تھے الحمدللہ۔ تیسرا کوڑا جب لگتا تھا تب کہتے تھے ان کلام اللہ ھذا المخلوق۔ اب ان کو طیش آتا تھا، جب بھی یہ جملہ کہتے تھے حضرت تو طیش میں آ کر جلاد اور زور سے مارا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو یہ قربانیاں ان علماء اکرام کی بیکار نہیں جا رہی ہیں اور بیکار جانی بھی نہیں چاہیے۔ تو اتنی جلاد نے اتنی سختی کے ساتھ کوڑا مارا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا کمر بند ٹوٹ گیا، حضرت کا ازار بند ٹوٹ گیا، اور جیسے ہی کمر بند ٹوٹا حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اے الہ العالمین ان جلادوں نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا، میں نے تیرے سے فریاد نہیں کی، انہوں نے تیرے کلام کو پڑھنے میں مجھے اتنا مارا، میں نے تیرے سے فریاد نہیں کی، اے اللہ آج میری عزت کو بچا لے، مجھے ان کے سامنے ننگا نہ کرنے دے، مجھے ان کے سامنے ننگا نہ ہونے دینا۔ قربان جاؤ ان کی استقامت پر اور اللہ کی اس مدد پر کہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ جملہ کہا ایک ہاتھ نمودار ہوا، ایک ہاتھ نکلا اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کمر بند گیا، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کمر بند گیا، پاجامہ باندھ دیا گیا، اور حضرت کو اسی طریقے سے جیل میں موت ہوئی ہے اور اسی اذیتوں کے ساتھ میں مارا ہے۔ تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو جس وقت کوڑے لگ رہے تھے، آپ کو کوڑا لگنے کی وجہ سے کمر بند ٹوٹا، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک ہاتھ نمودار ہوا، یہ تو بتائیے وہ ہاتھ کس کا تھا کہ جس نے آپ کا کمر بند باندھا ہے، جس نے آپ کی عزت کو رسوا ہونے سے بچایا ہے؟ اے مسلمانوں آج تم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، آج تم اپنے بدن کا ہر حصہ عورت کو دکھاتے ہو، مردوں کو دکھاتے ہو، کیا تمہیں شرم اور غیرت نہیں آتی؟ آسمان والا آسمان سے دیکھ رہا ہے، زمین والے دیکھ رہے ہیں، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، اور اگر غیرت ہو تو اس طریقے کی غیرت ہونی چاہیے جو امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئی۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے دوستوں میں تمہیں کیا بتاؤں وہ ہاتھ کس کا تھا؟ وہ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا جنہوں نے میرا ازار بند باندھا ہے۔ کہاں ہے شرم غیرت ہماری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔